اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے پرچہ اٹیمپٹ کرنا یعنی پیپر حل کرنے کے کچھ اصول ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وفاق المدارس کی طرف سے جو امتحانات منعقد ہو رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کالز کی میسیج کیے کہ آپ جو ہیں کوئی کلپ بنا دیں جس کے اندر آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ ہم دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، بڑی بڑی کلاسوں تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیچر جو ہے وہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کیسے حل کرنا ہے، اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتا۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے جو آپ کا جو سوالیہ آپ کو پیپر ملے گا، تو اس کے بعد جو آپ کو جوابی شیٹ ملے گی اس کے اندر اتنی چیزیں آپ سے، آپ کی انفارمیشن، رول نمبرز وغیرہ پوچھا ہے، وہ آپ نے سارا لکھ دینا۔ وہ لکھنے کے بعد اب بات آتی ہے پیپر کو حل کرنے کی۔ جب آپ نے حل کرنا ہے، اب سوالات میں سے کوئی بھی جو آپ کو اچھا سوال آتا ہے اس کا آپ نے عنوان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کو جو ہے پہلا سوال کا جواب آتا ہے اچھے طریقے سے، تو آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے الجواب عن السوال الاول۔ یہ لکھ دیا، آگے شق اول آتی ہے تو شق اول، شق ثانی آتی ہے تو شق ثانی۔ اس کے بعد عبارت کو اس نے اگر ترجمہ پوچھا، آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اب عبارت کا ترجمہ جو ہے، مثلا آپ سے انہوں نے پوچھا ہے تو آپ نے اس کا عنوان دینا ہے، دائیں طرف جو ہے عنوان دے دیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ نے عنوان دینا ہے نا دائیں طرف ترجمے کا، اب جس مارکر کے ساتھ دے رہے ہیں اس مارکر کی سیاہی اور جس قلم کے ساتھ آپ حل کر رہے ہیں یہ آپس میں ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، الگ الگ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے پیپر میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یعنی سرخی جو آپ دے رہے ہیں اس کی سیاہی الگ ہو، اور جو آپ حل کر رہے ہیں پیپر، جو آپ کے پاس پین ہے، پینسل ہے، اس کی سیاہی الگ ہونی چاہیے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے عنوان بلیک سے ہے اور رائٹنگ جو ہے وہ پیلیو سے ہے۔ تو یہ تھی بات۔ اگر آپ ایک بڑا عنوان دینا چاہتے ہیں، پھر نیچے چھوٹے عنوان دینا چاہتے ہیں، بڑے عنوان کو آپ الگ سے بڑا کر کے لکھیں، جو ذیلی عنوان ہے ان کو چھوٹے سائز میں لکھیں۔ ہر عنوان اگر بڑا لکھیں گے تو وہ ذرا اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ تو بات تھی یعنی کہ عنوان کے حوالے سے۔ اب رہی بات جو ترجمے کا سوال آتا ہے، تو بعض ساتھی جو ہے الجھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اب ہم ترجمہ کیسے کریں، لفظی کریں، بامحاورہ کریں، کیا کریں، کیسے کریں۔ تو یاد رہے پہلے آپ خود سے لفظی ترجمہ لکھیں نہیں، کریں، اب بنائیں۔ ہم لفظی ترجمہ بنا لیا، اب پھر اس کو خود بامحاورہ بنائیں، رٹے نہ مارے، خود بنائیں اور ترکیب کا لحاظ رکھتے ہوئے بنائیں۔ اور جب آپ ترجمہ بنا لیا، اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کوئی بات، کوئی مطلب خود سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ترجمہ کریں تاکہ اس سے کوئی بات سمجھ میں بھی آئے۔ یہ تو وہ گائیڈنس تھی جو ترجمے کے متعلق تھی، جو میں نے آپ کو دے دی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب مرحلہ آتا ہے تشریح کا۔ تشریح بھی کیسے کریں، اس کے اندر بہت ساتھی جو ہے الجھ جاتے ہیں۔ تشریح کی، آپ تشریح کا عنوان دیں۔ اگر اس نے تشریح پوچھی ہے، جو پوچھا اس کو عنوان دیں۔ اب اس عبارت کا جیسے اس نے سوال اس کے مطابق عنوان دے کے بڑی قلم کے ساتھ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سامنے جو عبارت ہے جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں اس کے آپ پارٹس بنا لیں، یعنی اس کو تختی عبارہ بھی کہتے ہیں، الگ الگ حصے بنا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عبارت ہے اس کے اندر مختلف باتیں ہوتی گی۔ اب آپ نے جب حصے بنا لے الگ الگ، مثلا جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے ہم دو حصے بنا لیتے ہیں، پہلے حصے میں توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رسالت ہے۔ اب الگ الگ جب اپنے حصے بنا لیے، اب اس کا الگ الگ عنوان دیں۔ اب اس کے عنوان، اس عنوان کے تحت آپ نیچے اس کی تشریح کریں، اور اگلا عنوان آیا، اگلا حصہ آیا، اس کا الگ عنوان دیں اور پھر نیچے تشریح کریں۔ اس طرح پیراگراف بنا کر آپ اس کی تشریح کریں، وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگی اور ممتحن کو انٹرسٹ بھی ہوگا اور شوق سے چیک کرے اور پورے مارکس کے دے گا۔ یہ کبھی غلطی نہیں کرنی، بس تشریح لکھنی شروع کی اور 5 صفحے پر دیے، اس طرح ممتحن اس کو چیک بھی نہیں کرتا، اگر دیکھتا بھی ہے تو مسلسل نظر سے، اور پورے مارکس نہیں ملتے۔ اس بات کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ ایک عنوان آتا ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں جو امتحان حال میں پریشان ہوتے، تشکیل العبارہ، عبارت کی تشکیل کریں۔
اب ان کو یہ نہیں پتا تشکیل العبارت کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی. وہ اب بعض اسٹوڈنٹ ترجمہ کر کے وہ اعراب لگاتے ہی نہیں ہیں. تشکیل العبارہ کا مطلب ہوتا ہے اعراب لگانا. تو آپ نے تشکیل العبارہ یا بیت جو بھی ہے آپ نے عنوان دیا, اس کے بعد آپ نے اعراب لگانے. عبارت پر اعراب لگاتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ نے عبارت جس قلم کے ساتھ لکھی ہے اس کی سیاہی الگ ہونی چاہیے, اور جو اعراب لگا رہے ہیں اس کی سیاہی الگ ہونی چاہیے. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ وہ عبارت لکھ رہا ہے اور بلیک سے, اسی بلیک کے ساتھ اس نے اعراب لگا دیے, اعراب کا اکثر پتہ ہی نہیں چلتا. تو ممتحن کو جہاں پہ بھی اگر کوئی ٹینشن بنتی وہ تو آپ کو مارکس نہیں دیتا, کاٹ لگا کے آگے چلا جاتا ہے. جتنا آپ سہولت کے ساتھ صاف کر کے اچھا پیپر حل کریں گے, ممتحن کو آسانی ہوگی, اتنے ہی مارکس آپ کو زیادہ ملیں گے. آگے مرحلہ آتا ہے لغوی تحقیق کا. اس کے اندر بڑے اسٹوڈنٹ الجھے ہوتے ہیں کیسے کریں. میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کالمہ لکھ کے جو کالمہ عنوان دیں گے اس طرح نقشہ بنا کے نیچے جو الفاظ ہیں جن کی مطلوب ہے لغوی تحقیق وہ لکھ دیں, آگے معنی لکھ دیں, حروف اصلیہ, مادہ وغیرہ, مصدر, باب یہ لکھ دیں تو یہ لغوی وغیرہ تحقیق ہو جائے گی. آگے آتا ہے عبارت کی اب ترکیب کریں. اب ترکیب کیسے کریں؟ اسٹوڈنٹ کو ترکیب آتی ہوتی, لکھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. اب آپ نے ترکیب اس طرح کرنی, جیسے یہ عبارت ہے الا لفظ جو ہے حرف جارہ جو ہے آپ نے الگ لکھ دی ہے, اس کے بعد میں یہ جارہ یہ سارا کچھ لکھ کے آگے پھر اگلی عبارت لکھی ان نام شعبہ بالفعل, یہ لکھ کے الگ قلم سے آگے آپ نے اسی طرح الگ قلم سے جو ہے وہ اس کی ترکیب کر دینی ہے. تو یہ تھا جو ہے ہمارے یعنی کہ پیپر حل کرنے کے کچھ اصول. اگر ہم ان اصول پہ عمل کریں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہمیں اچھے مارکس دیے جائیں گے. اور بعض دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے, کوئی قاعدہ وغیرہ پوچھا جاتا ہے, جیسے یہ فنون کی کتابیں ہیں, صرف قاعدہ جب پوچھا جائے تو یاد رہے کہ اگر آپ کو مثالیں آتی ہیں وہ ضرور ذکر کریں. اگر مطالبہ وہ کرے جو ممتحن ہے یا نہ کرے پیپر بنانے والا, آپ نے اگر مثال آتی ہے تو قاعدے کے ساتھ ضرور مثال لکھنی, جیسے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اور خالی جگہ ہے جیسے معلم النشاء میں اکثر پوچھی جاتی ہے تو پوری بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر موصوف لکھ دیا خالی جگہ میں وہ صفت اس کو مطلوب ہے تو موصوف لکھیں, صرف آگے صفت لکھ دیں. اگر وہ پہلا ہے دوسرا ہے نمبرنگ کر کے, تو اس طرح آپ نے یہ دیکھنا خالی جگہ جو آپ اس کے اندر جو ورڈ لکھ رہے ہیں اس کی سیاہی الگ ہونی چاہیے, اور اس سے پہلے جو عبارت لکھ رہے ہیں اس کی سیاہی الگ ہونی چاہیے. اس طرح آپ بنا لیں تو بہت اچھا رہ جائے گا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفردی جملے بناؤ تو اس کے اندر بھی بہت اسٹوڈنٹ الجھ جاتے ہیں. اس طرح نقشہ بنائیں خوبصورت, الکالمہ لکھیں, اس کے اندر مفردات لکھیں, الجمل اوپر عنوان دیں, آگے جملے بنا دیں. تو یہ تھا دوستو طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا آپ کو. اگر اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کو پورے مارکس دیے جائیں گے. اللہ حافظ.